لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. اگر ہم ذرا سا بھی غور کریں آس پاس لوگوں کے اوپر آبزرو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو ڈپریس، پریشان حال، مایوس، ڈس اپوائنٹڈ یعنی ناٹ ہیپی نظر آتے ہیں. اور اس طرح بہت سارے لوگ ہمیں ہیپی، خوشحال اور کامیاب نظر آتے ہیں. جو یہ مایوس اور ڈپریس لوگ ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ریزنز، وجوہات ہیں. حالات کی وجہ سے، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے، یا اسٹوپڈ سلی حرکتوں کی وجہ سے جو لائف میں کرتے ہیں، یا پھر صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ، ڈیسیجن نہ لینا، کسی اچھے بندے سے مشورہ نہ کرنا، سنسیئر آنیسٹ بندے سے، اور صحیح تدبیر یا ایک سلوشن یا ایک صحیح فیصلہ نہ کرنا صحیح ٹائم پہ بیسکلی. تو پھر جب پریشانیاں، مصیبتیں جب آتی ہیں تو پھر اپنی تقدیر کو، اپنی قسمت کو جو ہے دوش دینا، کوسنا اور بلیم کرنا. تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر پھر یہ لوگ اور زیادہ افسوس کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں، ریگریٹ فیل کرتے ہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہیں اور ہم ناکام کیسے ہیں، حالانکہ خود کچھ کیا نہیں ہوتا. اور یہیں سے آپ دیکھیں پھر ایسے لوگوں کے اندر جو ناکام ہوتے ہیں یا قسمت کو دوش دینے والے، ان کے اندر ایک نفرت، ایک جیلسی اور ایک شیطانی تھاٹس پیدا ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خیالات، تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ کرمنل بن جاتے ہیں، وہ مطلب نیگیٹو اس میں چلے آتے ہیں سوچ میں. اور جیسے کہیں میں نے سنا کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ پھوٹی ہوئی قسمت اور تیز دماغ، تو پھر یہ دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے یہ پھر لے کے جاتا ہے انسان کو کرائم کی طرف، جرم کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی وہ اپنی لائف کو اس طرح سے ڈھال لیتے ہیں. پھر اب بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر اسٹیج پہ، ہر لمحے جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے اپنے حساب سے، وہ جو صحیح فیصلہ کر سکے. اگر آپ موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے یا نہیں اٹھایا تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے تدبیر نہیں کی، آپ نے عقل استعمال نہیں کری. دوسروں کو دوش کیوں دینا یا تقدیر کو دوش کیوں دینا کہ آپ کی قسمت سب کچھ لکھا ہوا تھا یا قسمت خراب تھی آپ کی یا ہے. اب بات یہ کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تقدیر یعنی قسمت جو ہے وہ ہے کیا. قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں اور لاجیکل اور سینسیبل وے میں اس کو سمجھتے ہیں اور ایگزامپلس کو، مثالوں سے سمجھتے ہیں. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تقدیر یعنی نکلا ہے ورڈ جو قدر سے نکلا ہے، یعنی اندازہ لگانا، یعنی کوئی بھی اندازہ ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا لفظ اس کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں آتا ہے قضا کا ورڈ آتا ہے، یعنی حکم دینا، فیصلہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا. تو اب تقدیر یعنی کا مطلب کیا ہوا؟ قضا اور قدر جو ہے یہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں تو اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے صحیح ٹھیک پرفیکٹ انداز میں اپنے علم کے مطابق اس کا تعالیٰ نے لکھ دیا، بنا دیا. جو کچھ بھی ہونے والا تھا یا آگے ہوگا ٹل قیامت تک سب کچھ کلیئر ہے. اور دنیاوی طور پہ اگر تقدیر کو ہم بات کریں یعنی قسمت کو، تو آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا یعنی مستقبل کا، اب اس کے لیے ڈفرینٹ ذرائع طریقے استعمال کرتے ہیں. ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم ہے، پامسٹری ہے، علم جفر ہے، یعنی لکی نمبر اپنے ڈھونڈتے ہیں، لکی نمبر کیا ہے، یا پامسٹری. تو بہت سارے علوم ہیں جو اپنے جاننے کے لیے، فیوچر کو بنانے کے لیے آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو کہ غلط ہے، حرام ہے. اب مختلف ذرائع سے، علوم سے آپ اندازے لگاتے ہیں، جبکہ اس میں صرف اندازہ ہوتا ہے. جبکہ اصل بات کیا ہے؟ تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلریڈی کنفرمڈ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اندازے بہت ساری باتوں میں ہو سکتے ہیں، ہزاروں ایگزامپلز ہیں. مثلا ایک ڈاکٹر جو ہے ایک مریض کو جب وہ ڈائگنوز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی موت ہونے والی ہے، پریڈکشن کر دیتا ہے. مگر 100% یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی وہ ڈاکٹر کی پریڈکشن کے بعد مرے گا، وہ تو پہلے بھی مر سکتا تھا. تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا تقدیر میں. ڈاکٹر تو صرف ایک ڈائگنوز کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے طریقے ہیں فیوچر کو، اپنے آپ کو، مستقبل کو دیکھنے کے لیے. آپ بجائے اس لیے کہ آپ محنت کریں، تگدو کریں، پلاننگ کریں، آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیں، اچھی آپ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنی فیوچر کو بنائیں. آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں قسمت کا حال دیکھنے میں اور ورائٹی آف چیزوں میں، جو کہ بکواس باتیں ہیں. ایک اور مثال اگر آپ سمجھیں کہ ایک کلاس میں جو ہے ایک جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، استاد کو، ٹیچر کو سب پتہ ہوتی ہے کہ اس کی مینٹالٹی، بچوں کی ذہنی صلاحیتیں اور ان کی ایفیشنسی، کارکردگی کیا ہے، وہ روز ان کو پڑھاتا ہے. اب اگر بچوں سے وہ کہتا ہے کہ فلاں بچے جو ہے یہ کامیاب ہوں گے، سکسیزفل ہوں گے، اور فلاں بچے جو ہیں وہ ناکام یا فیل ہو جائیں گے، کیوں؟ وہ اپنے اندازہ جو بیسڈ آن ایکسپیرینسز ہے، جو ایویڈنس ہے، مشاہدات ہیں، ان کی ایفیشنسی کے کام کے حساب سے لگاتا ہے، تو وہ صحیح بتاتا ہے. وہ کافی حد تک ہوتا ہے، 100% پھر بھی نہیں ہوتا. کچھ اگر ان میں سے کچھ بچے زیادہ محنت کرے تو وہ پھر کامیاب ہو سکتے ہیں وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ اندازہ لگانا، پریڈکشن کرنا، یہ اپنی جگہ پہ بیسڈ آن ایکسپیرینسز سب چیزیں ہو سکتی ہیں.
لیکن 100% کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور تقدیر چونکہ ویسے بھی ہمارا فیوچر مستقبل چھپا ہوا غیب ہے، علم غیب ہے، یعنی ایمانیات میں سے ہے. آپ دیکھیں علم غیب پر یقین کرنا یہ ہماری شریعت میں، اور اس پہ تقدیر بھی آ جاتی ہے، یعنی قضاء و قدر، یعنی انسان کو شرک سے بچایا جاتا ہے. ایکچولی بات یہ ہے کیونکہ ایمانیات میں کیا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ہماری نصیب میں، قسمت میں، تقدیر میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اگر ہم اس کو مزید ڈیپتھ میں جائیں، گہرائی میں، تو تقدیر مبرم جو اس کا پہلا پارٹ ہے علم تقدیر کا، اس کو سمجھتے ہیں. یہ لوح محفوظ ایکچولی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت سے وہی اس کی چوائس ہے، اس کو مٹاتا ہے، اریز کر سکتا ہے یا نہیں کرے، اس کی چوائس ہے. یعنی کسی اور کی ایکسس اس لوح محفوظ تک نہیں. تو یہ لوح محفوظ ہے کیا؟ یہ ایک کائناتی ایک یونیورسل اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور اس کا مظاہرہ یعنی کہ جو فینومینا ہوا، یہ کائنات بن گئی اور ایک اسکرین کی طرح ڈسپلے ہو گئی ایک تختی کے اوپر، یعنی سمجھ لیں تو اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. اب یہ پوری کائنات جو ایک فلم کی طرح جو ہے اس لوح محفوظ کے اوپر سیوڈ ہے، اور ازل سے اب تک تمام تر واقعات اس پہ لکھے ہوئے ہیں. تمام حالات، واقعات جو کائنات میں انفرادی طور پہ انڈیویجول یا اجتماعی طور پہ قوموں کی شکلوں میں سب کچھ اس میں لکھے جا چکے ہیں. اور مخلوق، انسان، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ ان کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں، شرائط، کنڈیشنز ہیں، کلوز ہیں. اب سورہ یونس دیکھیں آیت 61 میں، کوئی ذرہ برابر چیز جو ہے زمین و آسمان میں جو ہے وہ تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں. اور ایک صاف دفتر یعنی لوح محفوظ یعنی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. سورہ طور آیت 3:2 میں دیکھیں، یعنی کہ 2 اور 3 میں، اس میں بھی یہی جھلی والی یعنی جلد والی ایک روشن کتاب مبین کے بارے میں کہا گیا ہے. سورہ سبا آیت 3 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. تو غور کریں کہ احادیث میں بھی یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے قلم کو یعنی قلم جو ہوتا ہے یعنی پین، اس کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے ٹل قیامت تک سب کچھ لکھ دے. اور پھر وہ خشک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا. کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ لوح محفوظ ایک ایسی تختی، ایک اسکرین ہے، سب کچھ اس میں آلریڈی ریٹن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے اس میں وہ چوائس ہے کہ وہ اس کو اریز کرے یا اس کو چینج کرے. جو بھی ہے ہم نہیں کر سکتے، نہ کوئی کسی میں مجال ہے. اب تقدیر معلق جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ بنتا ہے کیا؟ یعنی وہ تقدیر جو مختلف اسباب کے ذریعے، یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں کنڈیشنز کیا ہیں؟ مختلف اسباب ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں. جو واقعہ جو ہوتے ہیں وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں، اور اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں پیچھے، جیسے صلہ رحمی ہے، نیکیوں کی وجہ سے دعا کرنا. یہ سب احادیث اور روایت سے ثابت ہے بات. اب غور طلب بات یہ ہے کہ انسان جو ایون جو ہے دعا وغیرہ کرتا ہے پریشانی تکلیف کے لیے، پھر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کو راحت خوشیاں ملتی ہیں. لیکن یہ دعا کرنا جو ہے یعنی کہ یہ نیکیاں کرنا، یہ بھی سب لوح محفوظ پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ انسان اس طرح سے اس کو لاجک کرے گا، ریزن بنائے گا اور دعا کرے گا، محنت کرے گا تو اس کے حالات بدل جائیں گے، استغفار کرے گا وغیرہ. اب یہاں پر دیکھیں تدبیر کا کانسیپٹ ہے. تدبیر کیا مطلب ہے؟ کہ آپ سولوشن نکالتے ہیں صحیح وقت پہ، صحیح ٹائم پہ، دانش مندانہ عقل والا فیصلہ کرتے ہیں، اپنی تقدیر کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں وائز وے میں تدبیر کر کے. جو اس کی واضح اگزامپل بہت ساری ہیں. ایک مثلا ایک شخص غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لفٹ کرتا ہے. اس نے محنت کی، صحیح ڈائریکشن میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا، ذہانت، صحیح فیصلے کیے، لائف میں کامیاب اور خوشحال ہو گیا. یعنی اس نے تقدیر کو خود بنایا، سنوارا. سوچے کیسے؟ یہی بات ہے نا کہ لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں کہ وہ اس طرح سے کرے گا تو ہوگا. یہی بات ہے انسان کی قسمت کے بارے میں کہ اب فلسفی، اگر آپ دیکھیں فلسفیانہ طور پہ تھاٹس کتنے لوگوں کی تھیوریز ہیں جو لوگوں نے پیش کی ہیں. مثلا انسان کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہے، جو کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہوا وہی ہوگا. ہماری محنت، ایفرٹ جتنی بھی ہم کریں کوئی فائدہ نہیں. بیسکلی اس کو کہتے ہیں مسئلہ جبر، یعنی کہ دباؤ کا کہتے ہیں. یعنی کہ ہر انسان جو ہے سب کنٹرول میں، آلریڈی کنٹرول میں، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان دراصل جو ہے وہ ہے کیا اس کا. دیکھیں کسی حد تک وہ بے اختیار بھی ہے، ہیلپ لیس ہے، اور کسی حد تک بااختیار بھی ہے. یعنی بیسکلی ہم اپنے ہاتھ پاؤں جو اپنی مرضی سے ہلا سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. اگر ہم ایک پاؤں اٹھائیں گے تو ہمارے اختیار میں دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتے ہم، کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کھانا آپ کم کھا سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے. آپ کھانا پینا کم کر سکتے ہیں، سونا آپ کم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل مائنس کر دیں، زیرو کر دیں. یہ انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فطری تقاضے جو اللہ نے بنائے ہیں، جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں، لازمی ہمارے کہ ان کو آپ پورا کریں، اور یہی تقدیر ہے اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے. کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ اسباب کے ذریعے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو تقدیر کے بارے میں دیکھیں اسکالرز ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے یہی اینڈ پہ بات کی ہے کہ آپ اس کو آرگیو نہیں کر سکتے، آپ اس کو بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں. یہ لاجیکل سینس ہمارے بنتے نہیں ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں غیب سے ہیں، تو ہم اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے. اب ایک کامن سوال یہ نکلتا ہے جو بہت ہی ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور ویسے ہی مل جائے گا تو پھر محنت کرنے کی یا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہاں پر آ جاتی ہے پھر وہی گھوم پھر کے کہ اسباب، ریسورسز، جدوجہد، اسٹرگل کرنا،
جب آپ دیکھیں، آپ جب کہیں گے کہ سب کچھ مل جائے گا تو وہ کیسے ملے گا آپ کو؟ جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں تو ملے گا نہیں. ایک شخص کی تقدیر میں دیکھیں اولاد لکھی ہوئی ہے، مگر شرط ساتھ یہ بھی لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ پہ کہ جب تک وہ شادی نہیں کرے گا، یعنی جائز اور نکاح کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کی اولاد نہیں ہوگی. یہ بات لوجیکل ہے، سینسیبل ہے. ایسے کیسے ہو سکتی ہے اولاد؟ اسی طرح لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان کی پیدائش سے مرنے تک تمام اس کے اعمال، یعنی رزق جو ہے، ٹریول ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. مگر ساتھ ساتھ بھی کلوز ہیں، جملے ہیں، ایڈیشنل کنڈیشنز ہیں. یعنی کہ سینٹینس کیا لکھے ہوئے ہیں؟ جملے کہ انسان اس طرح سے کرے گا تو اس طرح سے ہوگا. مثال ایک اور دیکھیں کہ آپ کی کار ہے، آپ ڈرائیو کرتے ہیں، دو راستے آپ کے پاس آپشن ہے گھر جانے کے. ایک لمبا راستہ ہے لیکن صاف ستھرا ہے، نو ٹریفک. دوسرا جو ہے وہ نوائز شور ہے، بزی ہے لیکن ٹریفک بھی ہے. آپ شارٹ راستہ ہے لیکن وہ تو اختیار تو آپ کے پاس ہوا نا کہ آپ شارٹ راستے سے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں فیس کرنا پڑیں گی، لانگ راستے سے جائیں گے تو آپ کو کوائٹ اور صاف ستھرا ماحول ملے گا. یعنی آپ کی مرضی، چوائس یا فری ول جیسا کہتے ہیں، یہ وہ ہو جاتی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. فری ول، فری ول کیا ہے؟ آپ کی آپشنز ہیں، چوائسیز ہیں. ہر جگہ ہر حالات کے حساب سے آپ جو کچھ بھی آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ اور پھر ویسے ہی رزلٹ نکلتا ہے جیسے آپ اختیار کرتے ہیں اس آپشن کو. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، جیسے خیر اور شر کا. یعنی کہ آپ خیر جو ہے بھلائی ہے جس کا اینڈ جنت ہے اور آخرت میں آپ کو یہی ملے گی، اور برائی جو ہے یعنی شر جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اس کا بھی اینڈ پوائنٹ آپ کو مل جائے گا، جہنم ہے. تو یہ اب فری ول ہو گئی، یعنی کہ چوائس ہو گئی انسان کی کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، کس راستے پہ جاتا ہے. تو چوائس کی بات کرتے ہیں. ایک مثال اور سمجھیں کہ ایک شخص جو ہے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اکاؤنٹ میں، یعنی اس کا رسک جو ہے وہ 1 لاکھ روپے لکھ دیا وتھ کنڈیشنز. اب کنڈیشنز کیا ہیں کہ اب اس شخص کی مرضی پر ہے کہ وہ 1 لاکھ پوری زندگی میں جس طرح سے بھی کمائے، حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے کمائے، محنت کرے، صحیح ڈائریکشن میں کام کرے، پورے کمائے یا کم کمائے. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ کہ وہ اگر زیادہ محنت کرے گا تو اس کو پورے میں سے مل جائیں گے. آپشنز، چوائسیز اویلیبل ہیں. تو اب آپ کے اوپر ہے، آپ کی عقل کے اوپر ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں اہل علم جو ہے وہ تقدیر اور لوح محفوظ کا جو پورا پروسیس جو کس طرح سے یہ ڈیفائن جیسے میں نے کیا، اس کو 3-4 جملوں میں وہ سمرائز کرتے ہیں. یعنی اس کا میکینزم کیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کا سمجھیں بات کو، بڑی گہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر چیز پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے. یعنی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ہر چیز جو ہے لوح محفوظ میں اوریجنل فارم میں وہ لکھی ہوئی ہے، یعنی ہماری تقدیریں ہر چیز کی. پھر تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کی جو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، پاورز ہے، یعنی کہ اختیارات ہیں، حکمت ہے، اس کی دانائی ہے، اس کی قدرت ہے، وہ ریزنز ہیں اس کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے، ہر مطلب چاہے انسان ہو، کچھ بھی ہو. پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے. یعنی تمام تر اسباب جو ہیں، ذرائع جو ہیں، عوامل، فیکٹرز جو ہیں، وہ ساری جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ کمپریہنسولی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم منسوب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی سب کچھ کرنے والا خالق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی تقدیر کا حصہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں تدبیر اگر آپ استعمال کریں اور دعا کریں، استغفار کریں، تو آپ اس میں چینج کسی حد تک لا سکتے ہیں. ایک اور مثال دیکھیں کہ ایک شخص ہے، یہ بڑا کامن کوشچن ہے، وہ کافر گھرانے میں پیدا ہوا، پوری زندگی اس کی کافروں کی طرح رہا. یعنی وہ جب جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو کیا اب وہ جب مرے گا تو وہ جہنمی ہے؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ تو ہے ہی جہنمی. لیکن بات پھر وہی سمجھنے والی آ گئی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر شخص کا جو ہے وہ اس کا جو پوری لائف کا بارے میں لکھ دیا کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے. قرآن اور حدیث میں یہ بیان ہے. سورہ ملک میں دیکھیں، آیت 8 اور 9 میں غور کریں. اس میں کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ انسان کو ساتھ ساتھ اگر بتا دیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے، تو اس کی ریزن بھی بتائیے پیچھے. اس کے پیچھے اس کے لکھا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہی ہوگا. آپ غور کریں قرآن حدیث میں، آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی کہ قسمت اور جو نصیب ہے وہ کس طرح سے انسان اپنا بناتا ہے یا خراب کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات آپ دیکھیں، انسان کی جو فطرت ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ دین اسلام کا دین جو ہے ہمارا، وہ بھی فطرت پہ، ہمارے جسم، ہماری باڈی، فزیکل، ہمارے اندر جو سب چیزیں وہ فطرت پہ ہیں، یعنی توحید پر ہیں بیسکلی. تو اللہ تعالیٰ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ اگر تم یہ اپنی نفسانی خواہشات اور برے ماحول میں گمراہی کی طرف جاؤ گے، خیر سے نکل جاؤ گے، تو تم ڈیفینیٹلی پھر تم نیگیٹو یعنی کہ شر کی طرف جاؤ گے، جہنم کی طرف جاؤ گے. تو اب دیکھیں یہاں سوال یہ نکلتا ہے کہ خیر اور شر جو ہے، چھوٹا سا ایک بات بنتی ہے کہ خیر اور شر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر کیوں؟ بات یہ ہے کہ خیر تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن شر کو کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ تو ہر چیز اس کائنات میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے. یعنی کپل جوڑے میں زوج کی صورت بنائی ہے، یعنی ہر شے کا کوئی دوسرا اپوزٹ ہونا چاہیے. اسی طرح جو خیر ہے اس کا اپوزٹ جو ضد ہے وہ شر ہے. اور یہ خیر کو سمجھنے کے لیے شر ہے. وجہ یہی ہے تاکہ آپ خیر کو پہچان سکیں اور شر سے بچ سکیں. اور انسان کو بظاہر انسان کے اختیار، ارادہ، چوائسیز جیسے میں نے کہا فری ول دی گئی ہے، تو وہیں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خیر اور شر میں اس کو فرق کیا ہے، وہ اگر فیل کر سکتا ہے. اور جو شر ہوتا ہے، اگر انسان اس کے افیکٹس ہوتے ہیں، وہ اصل میں ہے تو کچھ نہیں خود،
اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اثرات نظر آتے ہیں ہمیں لائف میں. جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو اثرات نظر آتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا. تو یہ تکالیف، پریشانیاں، غم جو ہیں، یہ سب کسی نہ کسی انداز میں ہماری زندگی میں موجود ہیں، تقدیر میں ہیں، یہ ہماری نصیب میں ہیں. لیکن اگر انسان جو ہے صبر و شکر، استقامت سے ان کو برداشت کرے تو انسان کے لیے پھر وہ توکل اور استغنا والا لیول ہو جاتا ہے. یعنی یہ بات یہ ہے کہ انسان پھر فلاح اور کامیابی پاتا ہے. یعنی اس کو بلیو ہوتا ہے تقدیر کے اوپر، نصیب میں جو لکھا ہوا ہے، جو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آنا ہے، اور اس میں کوئی مصلحت، کوئی مرضی ہے، کوئی ریزن ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی. اور اسی سے وجہ سے جو ہے انسان کے اندر آپ دیکھیں اطمینان قلب، صبر و شکر، توکل، میں نے کہا یہ سب اللہ تعالیٰ پہ ایمان پیدا ہوتا ہے. اور پھر زندگی جو ہے مایوسی سے، ڈس اپوائنٹمنٹ سے اس سے نکلتی ہے، اور انسان خوشی اور راحت اور پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، اچھی سوچ کی طرف. اور دیکھیں انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج، معالجہ، اسباب ضروری ہیں، لیکن وہ کرے گا ہی تو وہ کہے گا میری تقدیر میں لکھا تھا. تو یہ بیوقوفی سلی بات ہے. اسی طرح پریشانیاں میں نے بتائیں کہ اگر انسان کوشش، دعا نہیں کرے گا، چینج نہیں کرے گا اپنے حالات کو، تو وہ نہیں کہہ سکتا میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. موت جو ہے ایک واضح ایک ایگزامپل ہے، تقدیر کا حصہ ہے. ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر جاندار کو ہم ٹال نہیں سکتے. تو اس کے لیے ہر شخص کو ریڈی ہونا ہے. تو بات آ گئی سمجھ میں اینڈ پہ ہمیں کہ تقدیر اور یہ قسمت جو ہے، اس کو دوش دینے کے بجائے، الزام دینے کے بجائے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس پہ توکل پہ یقین، ایمان رکھیں کہ توکل اللہ جو جسے کہتے ہیں کہ آپ پوری کوشش کریں اپنی زندگی میں حالات کو، اپنے سرکمسٹانسز کو، سب کو چینج کرنے کی، اپنے جو اختیار ہے آپ کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے حساب سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑ دیں سب کچھ، تو جو کچھ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور آپ کو ملے گا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ نے عقل اور سمجھ بھی دی ہے کہ کس طرح سے اپنی لائف کو بنانا اور سنوارنا بھی ہے. تو تقدیر کو دوش دینا یا اس کے بارے میں معلوم کرنا، آگے قسمت کا حال بند کرنا، یہ سب بیوقوفوں والی باتیں ہیں. آپ اپنی پلاننگ، اپنی سمجھ، عقل سے اپنی تقدیر کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور برا بھی بنا سکتے ہیں. جیسا بیج بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر اور قسمت کے پاسے سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بات ہوگی.